قلنا لکم، جواب دیتے ہیں مولانا مظفر کہ ہم آپ کو اس کا یہ جواب دیں گے کہ ان الناس یدرسون علم النحو والصرف، کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ لوگ علم صرف و نحو سیکھتے ہیں، علم صرف و نحو کا حاصل کرتے ہیں، درس لیتے ہیں، سیکھتے ہیں، فیخطئون فی نطقہم، پس وہ خطا کرتے ہیں اپنے نطق میں، اپنے بولنے میں خطا کرتے ہیں، باوجود ہی کہ علم صرف و نحو انسان کو بولنے میں خطا سے محفوظ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود علم صرف و نحو سیکھتے ہیں اور خطا کرتے ہیں اپنے نطق میں۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ، جواب دیتے ہیں کہ یہ چیز خطا کا شکار ہونا اور نطق میں خطا کرنا نہیں ہے، الا مگر یہ کہ اس کی ایک کوئی وجہ ہے، یا تو یہ وجہ ہے کہ لِأَنَّ الدَّارِسَ لِلْعِلْمِ لَا يَحْصُلُ عَلَى مَلْكَةِ الْعِلْمِ، کہ یا تو وہ سیکھنے والا جو ہے، وہ درس لینے والا جو ہے، وہ کسی اس علم صرف و نحو کا درس لینے والا، لا يحصل علی ملکۃ العلم، اس نے علم کے اوپر ملکہ اور تسلط حاصل نہیں کیا، کمال علم اس کو حاصل نہیں ہوا ہے، ملکہ علم اس کو حاصل نہیں ہوا۔ جب تک علم میں ملکہ حاصل نہیں کرے گا وہ اپنے اس بولنے میں خطا کا شکار ہوتا رہے گا، یا ملکہ حاصل ہو گیا ہے، او لا یراعی قواعدہ عند الحاجت، یا ضرورت کے وقت وہ اس علم کے قواعد جو ہیں، اس کے قوانین جو ہیں، ان کی رعایت نہیں کرتا، سیکھ چکا ہے، ملکہ علم بھی حاصل کر چکا ہے، لیکن ضرورت کے وقت، حاجت کے وقت ان قوانین کی اور ان قواعد کی رعایت نہیں کرتا، نتیجتاً نطق میں خطا کا شکار ہو جاتا ہے۔ او یخطئ فی تطبیقها، یا پھر رعایت بھی کرتا ہے لیکن تطبیق کرنے میں، قوانین کو منطبق کرنے میں خطا کا شکار ہوتا ہے، فیشذ عن الصواب، نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ صحیح سے بات سے، حقیقت سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی ایک چیز ہے جو باعث بنتی ہے کہ وہ حقیقت تک نہ پہنچے۔ اسی طریقے سے علم منطق میں بھی ہے کہ علم منطق سیکھنے والا، یا تو علم منطق میں اس نے علم منطق پر ملکہ حاصل نہیں کیا، ابھی مبتدی ہے، یا علم منطق میں ملکہ حاصل کیا ہے لیکن اس کے قواعد کی ضرورت کے وقت رعایت نہیں کرتا، یا رعایت کرتا ہے لیکن تطبیق کرنے میں قوانین منطق کو خطا کا شکار ہوتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ جو ہے صحیح نتیجہ گیری نہیں کرتا اور نتیجے سے دور ہو جاتا ہے۔ اگلا عنوان جو ہے جس کو مرحوم مظفر نے یہ بیان کیا ہے وہ ہے تعریف و علم المنطق، علم منطق کی تعریف۔ ابتدائی بحث میں ہر علم کی تعریف بیان کی جاتی ہے کہ وہ علم کیا تعریف رکھتا ہے، کیا اس کی تعریف ہے، اور اس کا فائدہ اور اس کا ہدف اور مقصد کیا ہے۔ یہاں تعریف کے عنوان سے بیان کر رہے ہیں کیونکہ پیچھے بات ہو چکی ہے کہ علم منطق قوانین کا مجموعہ ہے، زبان سے جس طرح صرف و نحو کے قوانین غلطی سے محفوظ رکھتے ہیں، اسی طرح علم منطق کے قوانین خطا سے فکر کرنے میں محفوظ رکھنے کا موجب بنتے ہیں۔ تو اسی تعریف کو ان الفاظ مرحوم مظفر بیان کرتے ہیں، وَلِذَالِكَ عَرَّفُوا عِلْمَ الْمَنْطِقِ، کہ اسی وجہ سے علماء علم منطق نے منطق کی یہ تعریف کی ہے، بِأَنَّهُ، یہ کہ آلَةٌ قانونیتٌ، کہ علم منطق ایسے قوانین کا آلہ ہے، ذریعہ ہے، تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر، کہ ان قوانین کی رعایت کرنا، ان قوانین کو ملحوظ خاطر رکھنا ذہن کو فکر کرنے میں خطا سے محفوظ رکھتا ہے، کہ اگر ان قوانین کی رعایت کریں گے، ان کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو فکر کرنے میں خطا سے ذہن محفوظ رہے گا، لیکن اگر ان قوانین کی رعایت نہیں کریں گے تو فکر کرنے میں ذہن ہمیشہ خطا کا شکار ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا اس تعریف میں جو الفاظ آئے ہیں ان میں ذرا غور کریں، فانظر الی کلمۃ مراعاتها، کہتے ہیں ذرا دقت کریں، غور کریں کہ یہ جو مراعاتها کا کلمہ ہم تعریف میں لے کر آئے ہیں اس میں ذرا غور کریں، وعرف السر فیہا، اور اس میں جو راز ہے اس کو جانیں، کہ اصل راز یہی ہے کہ ان قوانین کا فقط جان لینا کافی نہیں ہے بلکہ ضرورت کے وقت ان قوانین کی رعایت کرنا، ان کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، کما قدمنا ہو، جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا۔ فلیس کل من تعلم المنطق، پس ہر وہ شخص کے جو منطق کو سیکھ لے وہ نہیں ہے عاصم عن الخطأ فی الفکر، کہ وہ فکر کرنے میں خطا سے محفوظ رہے۔ علم منطق کا یا کسی بھی علم کا سیکھ لینا اس کے ہدف اور مقصد کو پورا نہیں کرتا۔ علم منطق کا ہدف اور مقصد فکر میں خطا سے محفوظ رہنا ہے تو یہ مقصد اسی وقت پورا ہوگا
کہ جب جو ہے اس کے قوانین کی رعایت کریں گے. کہتے ہیں بس ہر وہ شخص کے جو علم منطق کو سیکھ لیتا ہے وہ فکر کرنے میں خطا سے محفوظ نہیں ہوتا. کما انہ لیس کل من تعلم النحو اسمع عن الخطاء فی اللسان. اسی طریقے سے کہ جیسے کوئی شخص اگر علم نحو کو سیکھ لے تو فقط علم نحو کا تعلم کرنا اور سیکھ لینا اس کو بولنے میں خطا سے محفوظ نہیں کرتا، بلکہ کب وہ خطا سے محفوظ ہوگا؟ بل لا بد من مراعاة القواعد وملاحظتها عند الحاجت، بلکہ ضروری ہے کہ ان قواعد کی، ان قوانین کی رعایت کرے اور ضرورت کے وقت ان قوانین کا لحاظ رکھے، تاکہ لیعصم ذہنہ او لسانہ، تاکہ منطق میں اس کا ذہن جو ہے محفوظ رہے خطا سے، اور علم نحو میں تکلم کے وقت اس کی زبان خطا سے محفوظ رہے. اگلا عنوان ہے المنطق آلتون، کہ یہ جو منطق کی تعریف میں ہم نے آلہ کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس کو بیان کر رہے ہیں کہ منطق اس میں علم عالی ہے، آلہ کا عنوان رکھتی ہے، علم مستقل نہیں ہے بلکہ ایک آلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے کسی دوسرے ہدف، مقصد اور غایت تک پہنچنے کا. اسی کو یہاں بیان کر رہے ہیں کہ وانظر الی کلمۃ آلۃ، کہ اس آلہ کا جو کلمہ ہم نے تعریف میں استعمال کیا، اس آلہ کے لفظ کو، اس کلمے کو ذرا دقت کریں کہ جو پھر تعریف میں بیان ہوا ہے. وتعمل معنی، اور اس کے معنی میں غور کریں. فتعرف ان المنطق، اور تو پس آپ جان لو گے کہ بے شک منطق جو ہے انما هو من قسم العلوم العالیہ، کہ علم منطق علوم عالیہ کی قسم سے ہے، علوم مستقلہ کی قسم سے نہیں ہے. خود ایسے علوم سے نہیں ہے کہ جو نفس موضوع علم ہوتے ہیں، خود اسی علم کے نفس مسائل علم کا اس میں بیان ہوتا ہے، بلکہ یہ ایسے علوم کا مجموعہ ہے، یہ ایسے قوانین کا مجموعہ ہے کہ جو علوم عالیہ کہلاتے ہیں. تاکہ کون سی علوم عالیہ؟ التی تستخدم، کہ وہ علوم کے جن کو خدمت میں لایا جاتا ہے، جن کو استعمال کیا جاتا ہے لحصول غایت، کسی اور ہدف، مقصد اور غایت کے حاصل کرنے کے لیے. بس ہدف اور مقصد خود علم منطق نہیں ہے، بلکہ ہدف اور مقصد دوسری چیز ہے. یہ جو اس ہدف اور مقصد تک پہنچنے کے لیے ذریعہ اور وسیلہ ہے وہ علم منطق ہے. اور وہ جو غایت ہے کہ جس تک پہنچنا ہے، یہ غیر و معرفت نفس المسائل العلم، وہ خود اس علم کے مسائل کے جاننے کا غیر ہے. وہ دوسرے چیزیں ہیں کہ جن کا جاننا جو ہے ہم چاہتے ہیں، اور ان کے جاننے کے لیے علم منطق کو وسیلہ اور ذریعہ قرار دیتے ہیں. فہوا، پس علم منطق جو ہے یتکفل، متکفل ہوتا ہے، عہدیدار ہوتا ہے بیان الطرق العامۃ الصحیحہ، ایسے صحیح عمومی راستوں کے بیان کرنے کا، ایسے عمومی صحیح راستوں کے بیان کرنے کا عہدیدار ہوتا ہے. التی یتوصل بها الفکر الی الحقائق المجہولہ، کہ جن صحیح عمومی راستوں کے ذریعے سے فکر جو ہے وہ مجہول حقائق تک پہنچتی ہے. کہ ایسی چیزیں کہ جو انسان کے نزدیک نامعلوم ہیں، انسان ان سے نا آگاہ اور نا آشنا ہے، ایسی حقیقتیں کہ جو انسان کی ابھی معلومات میں شامل نہیں ہوئی، ان تک جب انسان پہنچنا چاہتا ہے تو ان تک پہنچنے کے لیے جب فکر کو بروئے کار لاتا ہے، استعمال کرتا ہے، تو پھر وہ عمومی قوانین ضروری ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ ان مجہول حقائق تک پہنچے. تو وہ عمومی راستے کہ جو انسان کو ان مجہول حقائق تک لے کر جاتے ہیں، ان کو علم منطق بیان کرتا ہے. کما یبحث علم الجبر ان طرق حل المعادلات التي بها يتوصل الریاضی الى المجہولات الحسابیہ، جس طریقے سے علم الجبرہ جو ہے یہ بھی بحث کرتا ہے ایسے معادلات کے اور ایسے مشکل مسائل کے حل کرنے کے راستوں کے بارے میں کہ جن کے ذریعے سے ایک شخص ریاضی دان، علم ریاضی رکھنے والا، وہ جو مجہولات حسابیاں ہیں کہ جو اس کے علم حساب میں مجہول چیزیں ہیں کہ جن کو وہ نہیں جانتا، علم حساب میں مجہول چیزوں تک پہنچنے کے لیے ریاضی دان جو ہے وسیلہ قرار دیتا ہے، توسل کرتا ہے، واسطہ قرار دیتا ہے انہی الجبرہ کے ان
حل مشکل ان مسائل کو کہ جن کے حل کرنے کے راستے سے وہ مجہول حسابیہ بھی حل ہو جاتے ہیں. وہ بے بیان ان اوضاع مزید وضاحت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ واضح بیان کے ساتھ ہم مزید توضیح دیتے ہیں کہ علم المنطق یعلمک القواعد العامۃ للتفکیر الصحیح، کہ علم منطق جو ہے وہ آپ کو ایسے عمومی قواعد سکھاتا ہے کہ جو فکر صحیح کے لیے ضروری ہیں، جو فکر صحیح کے لیے لازم ہے. کہ جب انسان صحیح فکر کرنا چاہے تو کچھ ایسے عمومی اور عام قاعدے ہیں کہ جن پر علم منطق مشتمل ہے، اور علم منطق ہمیں وہ قواعد سکھاتا ہے. حتی ینتقل ذہنک الی الافکار الصحیحۃ فی جمیع العلوم، یہاں تک کہ آپ کا ذہن منتقل ہو جائے ان صحیح افکار کی طرف تمام علوم میں، کہ جو ہر علم میں انسان اگر صحیح فکر تک، صحیح بات تک پہنچنا چاہتا ہے تو ان عمومی قواعد کا لحاظ کرنا اور ان کا سیکھنا ضروری ہے جن پر علم منطق مشتمل ہے. فَيُعَلِّمُكَ عَلَىٰ أَيَّةِ هَيْئَةٍ وَتَرْتِيبٍ فِكْرِيٍّ، پس علم منطق سکھاتا ہے کہ کس شکل و صورت میں اور کس فکری ترتیب میں ان قواعد کو ہونا چاہیے. کیوں؟ تنتقل من الصور الحاضرۃ فی ذہنک الی الامور الغائبۃ عنک، تاکہ تو منتقل ہو جائے ان حاضروں سے کہ جو تیرے ذہن میں ہیں، وہ معلومات حاضرہ، وہ حاضر شکل و صورت، وہ ذخیرہ شدہ معلومات کے جو ہر انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں، وہ معلومات آپ کے بھی ذہن میں، کہ جب آپ جو ہے ان معلومات حاضرہ کو جو آپ کے ذہن میں موجود ہیں، جب ان کو صحیح شکل و صورت میں اور صحیح ترتیب کے ساتھ رکھیں گے تو پھر آپ کا ذہن جو ہے منتقل ہو جائے گا ان غائب امور اور غائب چیزوں کی طرف کہ جو ابھی آپ سے پوشیدہ ہیں، جو آپ سے ابھی غائب ہیں. تو یہ علم منطق ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم جو ہے کس شکل و صورت میں ترتیب دیں ان افکار کو کہ جو ہماری مشتمل ہوں ان صور حاضرہ پر مشتمل ہوں کہ جو ہمارے ذہن میں ہیں، تاکہ ان صور حاضرہ معلومات حاضرہ کو ترتیب دینے کے ساتھ امور غائبہ تک منتقل ہو جائیں. وَلِذَا سَمُّوا هَذَا الْعِلْمَ، اسی وجہ سے انہوں نے نام دیا علم منطق کو المیزان والمعیار، کہ علم منطق کو میزان اور معیار کا بھی نام دیا ہے. یہ میزان اور معیار من الوزن والعیار، وزن اور عیار کے مادہ سے ہیں. کہ یہ جو میزان ہے یعنی علم منطق ایک طرح سے میزان ہے، یعنی ہماری فکروں کو ہم وزن کرتا ہے، برابر کرتا ہے، مساوی کرتا ہے، تاکہ ہم جو ہے ان معلومات حاضرہ سے بلکہ معلومات بھی نہ کہیں، امور غائبہ تک منتقل ہو جائیں، کیونکہ وہ معلومات نہیں ہے بلکہ وہ امور ہیں جو اب ہماری نظروں سے، ہمارے ذہن سے پوشیدہ ہیں. جب ہم معلومات حاضرہ کو صحیح ترتیب دے کر ان امور غائبہ تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ امور غائبہ بھی علوم معلومہ اور امور معلومہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر ہماری معلومات کا حصہ بن جاتے ہیں. وَلِذَا سَمُّوهُ بِأَنَّهُ خَادِمُ الْعُلُومِ، اسی وجہ سے انہوں نے نام دیا ہے اس علم منطق کو خادم العلوم کا، کہ یہ وہ علم ہے کہ دوسرے علوم کا خدمت گزار ہے، دوسرے علوم کا خادم ہے. حتی علم الجبر، یہاں تک کہ خود علم الجبرہ کے لیے بھی، کہ علم الجبرہ خود خادم ہے علم ریاضی کے لیے، علم حساب کے لیے، لیکن جو خود علم الجبرہ علوم عالیہ اور خادم ہے علوم حسابی کے لیے، علم منطق علم الجبرہ کے لیے بھی خادم ہے. کہتے ہیں وہ علم الجبرہ الذی شبہنا ھذا العلم بہ، کہ وہ علم الجبرہ کہ جس کو ہم نے اس علم منطق کے ساتھ تشبیہ دی تھی علوم عالی ہونے کے حوالے سے، کہ یرتکز حل مسائلہ قضایاہ علیہ، کہ مرتکز اور مرکوز ہوتے ہیں علم الجبرہ کے مسائل کا حل کرنا، اس کے قضایا کا حل کرنا خود علم منطق پر، کہ خود علم الجبرہ کا مسائل کا حل کرنا اور اس کے قضایا کا حل کرنا بھی علم منطق پر موقوف ہے. پس علم منطق علم الجبرہ کے مسائل اور قضائیں کو بھی جب حل کرتا ہے تو اس کے لیے بھی علم منطق خادم ہے اور علم عالی ہے. فلا بد لطالب ھذا العلم، پس ضروری ہے اس علم کے طلب کرنے والے کے لیے
اس علم کے طالب علم کے لیے من استعمال تمرینات لهذه العادات و اجراء عملیاتها فی اثناء الدراست، کہ ضروری ہے اس علم کے طالب علم کے لیے کہ وہ تمرینات کو استعمال کرے، تمرینات کا استعمال رکھے، لهذه العادات، اس عادات کے لیے، کہ کیونکہ یہ آلہ ہے، یہ عادات ہے، اس کو جو ہے وہ اپنی تمرینات اور اپنی مشقوں میں اس کو استعمال کرے، و اجراء عملیاتها، اور اس کی عملی اور پریکٹیکلی مشقوں کو جاری کرے، ان کو استعمال کرے، فی اثناء الدراست، اپنے سیکھنے کے دوران، شان العلوم الریاضیت و طبیعیہ، جیسے کہ شان ہے علوم ریاضی کی اور علوم طبیعیہ یعنی فزکس کی، کہ فزکس ہو یا علم ریاضی ہو، اس کی جو ہے تمارین اور عملی پریکٹس کرنا اور اس کے مسائل کو عملی طور پر جاری کرنا، اس پر دسترس اور اس پر عبور حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر علم منطق کا طالب علم علوم ریاضیہ اور علوم طبیعیہ کی طرح اس علم منطق کی تمرینات کو بھی زیادہ سے زیادہ استعمال کرے گا تو اس کی اس علم پر دسترس زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا اللہ، آغا صاحب، یا اللہ، اس کا روکنا تو سکھائیں، کیسے رکتا ہے؟ سلامت، پتہ ہی نہیں۔